دونوں تقریباً 2 گھنٹے ایک دوسرے سے باتیں کرتے اس پہاڑی سلسلے میں چلتے چلے گئے۔ اس درمیان طاہر نے 3-4 مرتبہ اپنی گھڑی میں نصب کمپاس کے ذریعے اپنی سمت صحیح ہونے کی تصدیق کر لی تھی۔ اب تک کامنی صرف اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پر چلتی چلی آ رہی تھی۔ سورج نکل آیا تھا جس سے سردی کا زور کچھ کم پڑ گیا تھا۔ کامنی نے اپنا چولا اس سلسلے میں داخل ہوتے ہی اتار کر طاہر کے کندھے سے لٹکتے بیگ میں ٹھوس دیا تھا اور طاہر نے بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ دونوں ابھی تک ایک سرشاری کے عالم میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ اس دوران کامنی نے 2-3 مرتبہ 1-2 گھونٹ پانی اس بوتل سے اپنے حلق میں انڈیلا تھا جو انہوں نے سفر کے آغاز پر مصوری سے خریدی تھی۔ طاہر محسوس کر رہا تھا کہ کامنی کی توانائیاں کم پڑنے لگی ہیں۔ انہیں سفر کرتے تقریباً 4 گھنٹے ہو رہے تھے جب اچانک اس نے کامنی کو لڑکھڑاتے دیکھا۔ کامنی! اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا اور اس نے دیوانہ وار لپک کر اسے زمین پر گرنے سے بچا لیا تھا۔ سہارا دے کر وہ کامنی کو پہاڑی کی اوٹ میں لے آیا۔ یہاں سوائے کسی جنگلی جانور کے اور کوئی خوف نہیں تھا۔ طاہر نے اس کا بازو پکڑا تو اسے احساس ہوا کہ کامنی نے مسلسل پیدل چل کر اپنے ساتھ کیسی زیادتی کی ہے۔ وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ طاہر نے بیگ سے چادر نکال کر اسے اس چادر پر بٹھا دیا۔ معاف کرنا، ذرا چکر آ گیا تھا، کامنی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اس بات کا افسوس ہو رہا ہو کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ طاہر کا دل بھر آیا لیکن اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا۔ "یو آر گریٹ کامنی"، اس نے بیگ کی زنجیر کھولتے ہوئے کہا۔ بیگ سے اس نے کچھ اور ادویات اور دودھ کا پیکٹ نکال کر کامنی کی طرف بڑھایا۔ "کامنی، تم اچھا سمجھو یا برا، اس مرتبہ تمہیں سارا دودھ پینا پڑے گا۔ یہ تمہارا حکم ہے کیا؟" کامنی نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ "یہی سمجھ لو"۔ طاہر نے اندازہ کر لیا تھا کہ کامنی صرف اسے مطمئن کرنے کے لیے مسکرا رہی ہے ورنہ اس کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ "اوکے" کہہ کر کامنی نے اس کی دی ہوئی گولیاں دودھ کے ساتھ نگل لیں اور ایک ایک گھونٹ کر کے خاصا دودھ بھی پی لیا۔ باقی پیکٹ پہلے کی طرح اس نے خالی کر دیا۔ "کامنی، سونے کی کوشش کرو"، طاہر نے اسے زبردستی چادر پر لٹاتے ہوئے کہا۔ "طاہر، مجھے نیند نہیں آئے گی"۔ "کیوں نہیں آئے گی؟ ان میں ایک خواب آور گولی بھی موجود تھی"۔ طاہر نے اپنے زانوں کو سرہانہ بنا کر اس کا سر وہاں رکھ دیا۔ کامنی نے اس کی طرف جگر پاش نظروں سے دیکھا اور آنکھیں موند لیں۔ طاہر نے اسے کوئی خواب آور گولی تو نہیں دی تھی لیکن کامنی پر تھکاوٹ اس بری طرح سوار تھی کہ موقع ملتے ہی اسے گہری نیند نے آ لیا۔ جب طاہر کو یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو گئی ہے تو اس نے اطمینان سے اس کا سر اپنے زانوں سے اتار کر اپنی جیکٹ سے بنائے سرہانے پر رکھ دیا اور خود اٹھ کھڑا ہوا۔ گو کہ اس نے کھانے پینے کا کچھ ذخیرہ کر لیا تھا لیکن اسے کامنی کی صحت کی فکر لگی تھی جس کے لیے خوراک کا بندوبست کرنا ضروری تھا۔ مصوری کا جو نقشہ اس کے ذہن میں تھا اس کے مطابق یہاں زیادہ سے زیادہ 1.5-2 کلومیٹر کے ایریا میں کوئی گاؤں ہونا چاہیے تھا۔ کامنی کو سوتا چھوڑ کر وہ پہاڑی کی چوٹی پر آ گیا۔ اس کا اندازہ صحیح ثابت ہوا۔ یہاں سے بمشکل 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر درختوں کے جھنڈ میں گھرے اس کو کچھ گھر نظر آ رہے تھے۔ اپنی جیب سے کاغذ کا ایک ٹکڑا نکال کر اس نے کچھ لکھا اور اسے کامنی کے نزدیک دوسرے بیگ کے نیچے رکھ کر دبے قدموں چلتا پہاڑی کے دوسری طرف اتر گیا۔ اگلے بمشکل 15 منٹ بعد وہ ایک درخت کی اوٹ سے گاؤں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ یہ گاؤں نہیں، کوئی سرکاری قسم کا ریسٹ ہاؤس ہے جس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے ہیں۔ شاید یہ کوئی پکنک پلیس تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور یہ اندازہ لگانے کے بعد کہ کون سی سمت زیادہ محفوظ رہے گی اس طرف سے آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ ایک بڑے ریسٹ ہاؤس کے عقب میں پہنچا جس کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں اور کھلی کھڑکی سے برآمد ہوتی تازہ کھانے کی خوشبو نے اسے احساس دلایا تھا کہ اس کا اندازہ بالکل صحیح ہے اور اس کی مہم کامیاب رہی۔ یہ ریسٹ ہاؤس شاید انگریزوں نے بنوایا تھا اور وہی آخری مرتبہ اس کے عقب میں موجود جھاڑیوں کی صفائی کر کے گئے تھے کیونکہ اب وہاں گھاس کا ایک جنگل سا دکھائی دے رہا تھا۔ چونکہ یہ راستہ زیر استعمال نہیں تھا اس لیے شاید اس طرف کسی نے صفائی کا دھیان بھی نہیں دیا تھا۔ بجلی کسی پھرتی سے اگلے چند منٹ بعد وہ اس کھلی کھڑکی کے نیچے پہنچ گیا تھا جس سے اشتعال انگیز خوشبو آ رہی تھی اور پکنے والے کھانوں کی بھاپ باہر نکالنے کے لیے شاید یہ کھڑکی کھولی گئی تھی۔ کھڑکی اس کے سر سے بمشکل 3-4 فٹ بلند تھی۔ اچھل کر طاہر نے اس پر ہاتھ جمائے اور ہاتھوں کے بل پر اپنا جسم کسرت کرنے کے انداز میں اوپر اٹھایا۔ اندر ایک سفید پوش بیرا ٹرالی پر کھانا سجا رہا تھا جس سے اس نے اندازہ لگا لیا کہ بیرا دوسرے کمرے میں موجود صاحب لوگوں کے لیے کھانا لے جا رہا ہے۔
چونکہ بیرے کی پشت اس کی طرف تھی اس لیے وہ آرام سے اندر کا نظارہ کرتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ بیرے نے ایک عجیب سی حرکت کی۔ ٹرالی پر رکھی شیمپین کی بوتل سے اس نے اپنے لیے پہلے ایک پیک تیار کیا اور اسے حلق میں انڈیلنے کے بعد 2 اور پیک تیار کر کے ٹرالی پر رکھے۔ اب وہ اپنا منہ صاف کرنے کے بعد اندر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ طاہر دلچسپی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی بیرا وہاں سے نکلا اور اس کے عقب میں دروازہ بند ہوا، دوسرے ہی لمحے طاہر بازوؤں پر اچھل کر اندر آ گیا۔ اس نے سامنے موجود فریج سے ڈبل روٹی، مکھن، چیز اور سامنے چولہے کے نزدیک دھری ہنڈیا سے بیرے کا تیار کردہ چکن اور دوسرا علم غلم یہاں دھرے ایک سٹیل کے بڑے سے برتن میں ڈالا۔ اس نے اس سارے سامان کو کھڑکی پر رکھ کر باہر منتقل کرنے اور وہاں سے فرار ہو کر درختوں کے جھنڈ میں غائب ہونے تک بمشکل 3 منٹ کا وقت بھی نہیں لگایا تھا۔ کامنی کو سوئے ہوئے 2 گھنٹے ہونے کو آ رہے تھے جب اس کی آنکھ کھلی۔ پسینے سے اس کا جسم اس طرح بھیگ رہا تھا جیسے وہ پانی کے ٹب میں بیٹھی ہو، لیکن جسم کے سارے مسام کھلنے سے وہ بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ شاید بخار اتر گیا تھا کیونکہ اسے اب بھوک لگی ہوئی تھی۔ گردن گھما کر اس نے دیکھا طاہر غائب تھا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے سامنے دھرے بیگ کے نیچے رکھے کاغذ کو نکال کر اس نے بے چینی سے نظریں دوڑائیں اور مطمئن ہو کر گہری سانس لے کر بیٹھ رہی۔ کاغذ پر لکھا تھا، میڈم گھبرانا نہیں، آپ کے لنچ کا بندوبست کرنے گیا ہوں۔ ایک زخمی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر لپک گئی۔ اسے اپنے فیصلے پر اب فخر ہونے لگا تھا۔ سامنے دھری بوتل سے 2 گھونٹ پانی اس نے حلق میں انڈیلا جو خشک ہو رہا تھا، اور ابھی بوتل رکھ کر بیگ سے ٹیک لگائی ہی تھی جب عقب سے طاہر نمودار ہوا۔ کھانا حاضر ہے میڈم۔ اس نے مؤدب بیروں کی طرح چکن، ڈبل روٹی، مکھن، چیز سب ایک ایک کر کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ او مائی گاڈ، تم کہاں گئے تھے طاہر؟ کہاں سے لائی یہ سب کچھ؟ بے اختیار وہ طاہر سے لپٹ گئی۔ پہلے کھانا پھر باتیں۔ طاہر نے اسے خود سے آہستگی سے الگ کیا اور اس کے بعد دونوں ایک ہی برتن میں کھانے لگے۔ کامنی کے لیے یہ بھی زندگی کا پہلا اور روح کی گہرائیوں تک اتر جانے والا تجربہ تھا۔ گرم گرم چکن نے اس کی ساری توانائیاں واپس لوٹا دیں۔ کھانے کے دوران طاہر اسے اپنے اس کارنامے کی تفصیلات سے مزے لے لے کر آگاہ کر رہا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ ہوش میں آنے کے بعد بیرے صاحب اپنے برتن کی تلاش شروع کریں، ہمیں یہاں سے رفو چکر ہونا چاہیے۔ کھانے کے ہاتھے پر اس نے ڈبل روٹی اور باقی چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا، ہاں اب میں بالکل تیار ہوں، صبح تک تمہارے ساتھ چل سکتی ہوں، تم پر کوئی بوجھ ڈالے بغیر۔ کامنی نے بڑے اعتماد سے کہا اور دونوں عازم سفر ہوئے۔ انہوں نے بچا کچا کھانا برتن سمیت اس طرح ٹھکانے لگایا تھا کہ اس طرف سے گزرنے والے کسی شخص کو دکھائی نہ دے۔ یوں بھی اس راستے پر کسی انسان کا گزر کم ہی رہا ہوگا۔ کامنی اب خود کو مکمل فٹ محسوس کر رہی تھی۔ شام ڈھلنے تک ان کا سفر جاری رہا۔ اس دوران طاہر نے تمام نمازیں ادا کی تھیں۔ کامنی دلچسپی سے اسے نماز پڑھتے دیکھتی اور ہر نماز کے بعد اس کے فرائض اور دیگر عبادات سے متعلق دریافت کرتی۔ مصوری سے روانگی اور اگلے روز صبح پو پھوٹنے پر اس سڑک تک پہنچنے کے بعد جو انہیں پونٹا صاحب کی طرف لے جاتی، کامنی نے اس سے صرف اسلام پر باتیں کی تھی۔ وہ کریت کر اس سے مختلف سوالات کرتی آئی تھی۔ ان سوالات میں اس کے لاشعوری گھریلو تربیت کی بنیاد پر جنم لینے والے بہت سے شکوک و شبہات اور تجسس کا پہلو نمایاں تھا۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی واقعات سے وہ بے پناہ متاثر دکھائی دے رہی تھی اور اسے اب تک ارکان اسلام سے متعلق بھی آگاہی ہو چکی تھی۔ اب اس نے اپنا موضوع طاہر کا ملک بنا لیا۔ مجھے ذرا سانس لینے دو اور کچھ سوچنے کا موقع دو، طاہر نے سڑک کے نزدیک پہنچنے پر کہا۔ کامنی خاموش رہ گئی۔ دونوں نے اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق یہاں سے گزرتی ایک ٹیکسی کو روکا اور 9 بیاہتا میاں بیوی کی حیثیت سے سفر کرتے پونٹا صاحب سے کچھ فاصلے پر ہی اتر گئے، جہاں پونٹا صاحب تک پہنچنے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کر 3-4 بسیں تبدیل کی تھیں۔ دوپہر کے بعد وہ یہاں پہنچ گئے تھے۔ اب طاہر پگڑی باندھ کر ترسیم سنگھ اور کامنی اس کی سنگنی بن چکی تھی جو اپنی منت اتارنے سہارنپور سے یہاں آئے تھے۔ گردوارے کے لنگر سے انہوں نے پرشاد کھایا اور سرائے کے ایک کمرے میں اطمینان سے بیٹھ گئے۔ طاہر جو گزشتہ 40 گھنٹے سے مسلسل سفر میں تھا، وہ خود کو پہلی مرتبہ قدرے پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اسے اطمینان اس بات کا بھی تھا کہ دوبارہ کامنی کا ٹیمپریچر نہیں بڑھا تھا۔ البتہ ایک پریشانی تھی کہ ابھی تک انہیں کوئی ڈھنگ کا کمرہ نہیں ملا تھا۔ گردوارے کے آشرم میں کوئی کمرہ خالی نہیں تھا۔ کرنل بھاٹیا اس وقت ڈیرہ دون میں اپنے بٹالین کے سالانہ دربار کی تقریبات میں شرکت کرنے آیا تھا۔
تقریبات کا آغاز اگلے روز ہونے جا رہا تھا اور اسے بطور خاص مدعو کیا گیا تھا۔ حالانکہ گزشتہ 1.5 سال سے وہ مختلف نوعیت سے فرائض کی ادائیگی کی وجہ سے اپنی پلٹن سے باہر ڈیپوٹیشن پر تھا، وہ شام ڈھلے شدید بارش میں یہاں پہنچا تھا۔ چکراتا سے یہاں تک مسلسل اور موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اگر اس کی جیپ کا سکوٹر ونڈ سکرین پر چلتے وائپر کو روکتا تو دونوں اندھے ہو جاتے۔ موسلا دھار بارش کا چھاجو پانی ان کے چاروں طرف شیشوں پر بہہ رہا تھا۔ بھگوان کا شکر تھا کہ جیپ میں ہیٹر لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے سامنے ونڈ سکرین قدرے صاف ہو جاتی اور انہیں کچھ دور کا منظر دکھائی دینے لگتا تھا۔ جیپ کی رفتار قدرے کم تھی، یہ احتیاط کا تقاضا تھا۔ تیز بارش اور برفیلی ہوا نے باہر کے سارے ماحول کو منجمد کر کے رکھ دیا تھا اور جیپ کی طاقتور ہیڈ لائٹس، جن کے ساتھ اس علاقے کے موسمی تقاضوں کے پیش نظر بطور خاص اضافی لائٹس لگائی گئی تھی، وہ بھی زیادہ دور تک کا منظر واضح کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی تھی۔ ایک تو اس سڑک پر سٹریٹ لائٹ نہیں تھی اور اوپر سے موسم کی بلا خیزی نے سارے ماحول کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ راستہ جو معمول کے مطابق 1 گھنٹے میں طے ہو جایا کرتا تھا، اس وقت گھنٹوں پر پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ خدا کر کے وہ بالآخر آفیسرز میس تک پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ اگر وہ مزید 10 منٹ لیٹ ہو جاتا تو شاید اس شاندار ڈنر سے محروم رہ جاتا جو اس کی پلٹن کا روایتی ڈنر تھا، جس کا انتظار سارا سال بٹالین کے جونیئر افسران کیا کرتے تھے۔ آج انہیں بطور خاص ڈنر سے پہلے اسکاچ پیش کی گئی تھی۔ کرنل بھاٹیا نے آفیسرز میس کے ہال میں گھستے ہی آتش دان کے نزدیک کرسی سنبھال لی تھی اور اب ایک مؤدب بیرا ان کے سامنے اسکاچ سے بنا جام پیش کر رہا تھا۔ اس کا ڈرائیور ابھی تک جیپ میں ایمرجنسی کی ڈیوٹی پر تھا۔ یہ اس کا فرض تھا کہ جب تک کرنل صاحب جیپ سے باہر رہیں وہ جیپ کے اندر موجود رہے۔ تھوڑی دیر کے لیے کرنل نے اس کی حالت پر رحم کھاتے ہوئے اسے لنگر سے چائے پینے اور کھانا کھانے کی رخصت ضرور دے دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ رخصت آدھے گھنٹے سے 2-2.5 گھنٹے پر محیط ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے ڈرائیور کو دوسروں کی طرح بہت سردی لگ رہی تھی اور وہ دوسرے جوانوں کے ساتھ رم پینے میں مشغول ہو گیا تھا۔ جب وہ شراب پینے اور کھانا کھانے کے بعد نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ جیپ تک پہنچا تو جیپ کا وائرلیس مسلسل چیخ کر خاموش ہو چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے سے کرنل بھاٹیا کی جیپ میں موجود وائرلیس پر اس کا سیکنڈ ان کمانڈ میجر وکرم سوداس اس کے ساتھ رابطے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسے یہاں گزرنے والی قیامت سے باخبر کر سکے، لیکن جیپ پر اس کی مسلسل ہیلو کمانڈر کو جواب سوائے دوسری طرف سے ہونے والی شوں شوں کے اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اب پریشان ہو کر میجر سود سوچ رہا تھا کہ کرنل بھاٹیا کو اس کے بٹالین ہیڈ کوارٹر کے ذریعے ہی مطلع کر دے، کیونکہ اس کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار بھی نہیں رہ گیا تھا۔ میجر وکرم سود نے چند روز پہلے ہی بٹواری کیمپ رپورٹ کی تھی۔ وہ سیاچن سے بڑی سفارشوں اور زور آزمائی کے بعد یہاں آیا تھا اور یہاں آنے کے اگلے روز ہی اس نے اپنے گھر والوں کو کہا تھا کہ وہ دیوی ماں کا ہون کھنڈ کروائیں کیونکہ اس کے گلے سے بلا ٹلی ہے۔ اگر وہ مزید 1 ہفتہ سیاچن میں رہ جاتا تو شاید زندگی بھر اپنے گھر والوں کو نہ مل سکتا، کیونکہ پھر اس کا ٹھکانہ ہسپتال یا پاگل خانہ ہوتا۔ سیاچن کے محاذ پر پوسٹنگ سے پہلے اس نے یہاں سے متعلق ہیبت ناک کہانیاں ضرور سن رکھی تھی، لیکن بھارتی ماؤنٹین ڈویژن کے ایک جونیئر افسر کی حیثیت سے وہ اس سے پہلے نیفا اور لداخ میں قیام کر چکا تھا، اس لیے اسے امید تھی کہ وہ دوسرے بھارتی جوانوں کی طرح اتنی جلدی گھبرانے والا نہیں۔ اس کی تو تربیت ہی موسمی شدائد کا مقابلہ کرتے ہوئے دھرتی ماں کی رکشا کرنے کے لیے کی گئی تھی۔ جس روز اسے سیاچن پہنچنے کا حکم ملا، میجر سود کے علاوہ کمپنی کے ہر جوان کا چہرہ لٹک گیا، جبکہ میجر سود ایک جوان کے پاس جا کر اس کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ وہ انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ ان کا تعلق پہاڑی ڈویژن سے ہے اور انہیں کم از کم بھارتی آرمی کی ایک مثال بن کر رہنا ہے، لیکن اس کے جوان جانتے تھے کہ میجر صاحب کو حالات کی سنگینی کا احساس نہیں اور ان کی ساری دیش بھکتی کا بھوت سیاچن پہنچنے کے اگلے روز ہی اتر جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ واقعی جب وہ اپنی کمپنی کے 10 جوانوں کے ایک سیکشن کے ساتھ ایک کمانڈ پوسٹ پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے اترا تو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے برف کے جہنم میں دھکیل دیا ہو۔ سائبیریا کی سردی اس کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔
پہلے سے تیار کردہ خصوصی گرم فوجی یونیفارم پہنے ہوئے میجر سود اور اس کے جوانوں کو سردی اپنی ہڈیوں میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی، گو کہ ان کے جسم کا ایک بال بھی ننگا نہیں تھا۔ ہاتھوں میں دستانے اور آنکھوں پر اینک لگائے جس کے شیشوں سے بظاہر ہوا کے آنکھوں تک جانے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے، وہ سب اپنے کندھوں سے گنے لٹکائے جب ہیلی کاپٹر سے باہر نکلے تو پوسٹ ان سے بمشکل 50 گز دور تھی۔ شاید یہی ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہیلی کاپٹر لینڈ کر سکتا تھا۔ انہیں اب ایک دوسرے کے جسم سے رسی باندھ کر اپنی پوسٹ تک پہنچنا تھا جو یہاں سے تقریباً 50 گز دور اور قدرے اونچائی پر بنی ہوئی تھی۔ میجر سود کے اندازے کے مطابق ابھی صبح کے 10 بجے تھے، لیکن سردی سے یوں لگ رہا تھا جیسے یہاں بحر منجمد شمالی کی کوئی رات ہو رہی ہو۔ سب سے آگے وہ خود چل رہا تھا، اسے اپنا ایک ایک قدم ہزاروں من بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ بڑے بڑے کیلوں والی خصوصی بوٹ پہنے وہ جب برف کے فرش پر ایک قدم رکھتے تو دوسرا قدم زمین پر گڑ جاتا، زمین سے قدم نکالنے پر انہیں خاصا زور لگانا پڑتا۔ ان کی پوسٹ والوں نے شاید ان کے استقبال کے لیے اور اپنے اس برف کے جہنم سے رہائی کی خوشی میں کچھ ہوائی فائر کیے تھے، کیونکہ وہاں موجود جوانوں کو اسی ہیلی کاپٹر پر سوار واپس جانا تھا جو انہیں یہاں سے لایا تھا۔ کمانڈ پوسٹ پر 1 ماہ تک فرائض انجام دینا ایک جہنم کے برابر اذیت برداشت کرنے سے کچھ زیادہ ہی تھا۔ سردی کا یہ عالم تھا کہ یہاں ہیلی کاپٹر کے انجن بند کیے جاتے تھے، مبادا وہ دوبارہ سٹارٹ ہی نہ ہو سکے۔ اب بھی پائلٹ ہیلی کاپٹر ہی میں موجود اور مستعد تھا۔ اسے علم تھا کہ دونوں کمانڈروں کو ایک دوسرے کو چارٹ سونپنے میں 15-20 منٹ لگ جائیں گے، جس کے بعد وہاں موجود جوان اس تک پہنچنے میں مزید 10-15 منٹ لگا دیں گے۔ ہیلی کاپٹر کے ہیٹر پوری رفتار سے چل رہے تھے اور اندر کا ماحول خاصا آرام دہ ہو رہا تھا۔ کمانڈ پوسٹ کی طرف سے کیے گئے استقبالی فائر کا دوسری طرف کچھ اور ہی مطلب لیا گیا، یا پھر دوسری طرف سے موجود دشمن نے نئے آنے والوں کو ویلکم کرنے کے لیے ان کی سمت اچانک ہی گولے داغے شروع کر دیے۔ دونوں پوسٹوں کے درمیان بمشکل 100 گز کا فاصلہ رہا ہوگا اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کی کوئی حرکت پوشیدہ نہیں رہتی تھی۔ دوسری طرف سے آنے والے فائر نے میجر سود اور اس کے بہادر جوانوں کو بوکھلا کر رکھ دیا، وہ دوسرے ہی لمحے زمین بوس ہو گئے۔ میجر سود کے لیے یہ بڑی پریشان کن صورتحال تھی، یہ کوئی اچھا شگون نہیں تھا۔ انہیں یہاں 1 ماہ گزارنا تھا اور ان کی آمد کے ساتھ ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ زمین پر لیٹے لیٹے اس نے زوردار آواز میں اپنے کمانڈ پوسٹ والے ساتھیوں کو گالیاں دینا شروع کر دی، جن کے استقبالی فائر کا دشمن نے غلط مطلب سمجھ کر ان کی طرف فائرنگ شروع کر دی تھی۔ پوسٹ کمانڈر کے لیے بھی یہ صورتحال پریشان کن تھی۔ اس نے فوراً اپنے جوانوں کو فائرنگ روکنے کا حکم دیا اور انہیں گالیاں بکتے ہوئے پوسٹ کے محفوظ کونے سے سفید جھنڈا لہرا کر دوسری طرف دشمن سے فائر روکنے کی درخواست کرنے لگا۔ دشمن کو شاید ان پر ترس آ گیا، کیونکہ 5-6 منٹ کے بعد ہی فائرنگ رک گئی۔ میجر سود نے زمین سے اٹھ کر اپنے جوانوں کا جائزہ لیا اور بھگوان کا شکر ادا کیا کہ وہ سب محفوظ تھے، لیکن کمانڈ پوسٹ والوں کی کمبختی آ گئی تھی، کیونکہ فائرنگ کا آغاز ہوتے ہی ہیلی کاپٹر کو اس کا پائلٹ بھگا لے گیا تھا۔ اسے یہی احکامات ملے تھے۔ یہاں سب سے اہم چیز ہیلی کاپٹر تھی، جس کے سامنے انسانی جان کو بھی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ رابطے کا یہی واحد طریقہ تھا۔ پوسٹ کمانڈر نے اپنا سر پیٹ لیا۔ میجر سود اسے اور وہ اپنے جوانوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ بمشکل وہ پوسٹ تک پہنچے اور بادل نوحاستہ ایک دوسرے کو خوش آمدید کہا۔ میجر سود کے لیے اس کی آمد کے ساتھ ہی مصائب کا آغاز ہو گیا تھا۔ انہیں 2 راتیں 10 جوانوں کے لیے موجود اسی پوسٹ پر 20 جوانوں کے ساتھ گزارنا پڑی، جن میں سے 3 بیمار تھے۔ 2 دن تک ہیلی کاپٹر انہیں لینے نہیں آیا، کیونکہ ابھی تک انہیں دوسری طرف سے سیف سگنل نہیں ملا تھا۔ پوسٹ کمانڈر کی منت سماجت کے بعد خدا خدا کر کے تیسرے روز ہیلی کاپٹر آیا اور پوسٹ کمانڈر اپنے بیمار اور زخمی جوانوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا تو وہ بستر استعمال کرنے کے قابل ہوئے، ورنہ تو انہیں گزشتہ 48 گھنٹوں میں بمشکل 5 گھنٹے سونا نصیب ہوا۔ یہ آغاز تھا۔ میجر سود کو اس علاقے میں 3 ماہ گزارنے تھے۔ یہ تصور ہی اس کے لیے جان لیوا تھا۔ اس نے جیسے تیسے روتے ہنستے یہاں 1 ماہ گزارا اور واپسی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ میجر جنرل سالی گرام کا داماد تھا۔ جنرل ہیڈ کوارٹر میں موجود اس کے سسر نے اپنی تمام تر سائی بروئے کار لا کر اسے تقریباً 2 ماہ بعد برف کے اس جہنم سے نجات دلائی تھی۔ میجر سود کی خوش قسمتی تھی کہ ماضی قریب میں اس نے جو انٹیلیجنس اور کمانڈو کورس کیے تھے وہ اس کے کام آ گئے اور وہ یہاں بٹواری کیمپ میں ڈیپوٹیشن پر آ گیا۔
बड़ी सोच विचार के बाद इसने कर्नल भाटिया के लिए इमरजेंसी सिग्नल दिया था। कर्नल भाटिया इस वक्त बटालियन सेंटर के बड़े हॉल कमरे में इस ऑर्केस्ट्रा पर एक लड़की के साथ डांस कर रहा था, जो बतौर खास आज की अहम तकरीब के लिए बुलाया गया था। खाने के बाद नाचने गाने का दौर चला था। यहाँ तमाम अफसरान की बेगमात और दूसरी खवातीन बतौर खास मदऊ की जाती थी। इन बुलाई जाने वाली खवातीन में से एक एक के साथ वो भी ऑर्केस्ट्रा की बजाई धुनों पर नाच रहा था। हॉल में चारों तरफ रंग ही रंग बिखरे पड़े थे। शराब के नशे में धुत तमाम छोटे बड़े अफसरान अपनी बेगमात और मेहमान खवातीन के साथ मदहोशी के आलम में नाच रहे थे, जब मुजमे को चीरता एक नौजवान कर्नल भाटिया तक पहुंचा। सर सर, इसने 2 मरतबा कर्नल भाटिया को मुखातिब करना चाहा, लेकिन कर्नल भाटिया तो इस वक्त हवा में उड़ रहा था। इसने कैप्टन की तरफ देखने का तकल्लुफ भी नहीं किया। इसके साथ नाचने वाली की हालत भी कर्नल भाटिया से कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। कैप्टन कुछ चिढ़ सा गया। इसने आगे बढ़कर कर्नल भाटिया का कंधा थपथपा कर इसे अपनी तरफ मुखातिब किया। नौजवान कैप्टन की इस हरकत पर कर्नल भाटिया ने इसकी तरफ फाड़ खाने वाली नजरों से देखा और इससे पहले कि इसके मुंह से मुगलजात का तूफान उंडले, नौजवान कैप्टन जो इत्तफाक से नशे की हालत में नहीं था, फौरन गोया हुआ, इमरजेंसी सर।